بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد صفدر خان ملتان میں 35 سال سے فیملی فزیشین کے طور پر کام کر رہا ہوں اور ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج 14 نومبر کو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے موقع پر ہر سال شوگر کے مریضوں کو ان کی بہتر زندگی گزارنے کے لیے یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ IDF 2019 کے ریکارڈ کے مطابق اس وقت دنیا میں 463 ملین لوگ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، جو کہ دنیا کا 9.3% بنتا ہے، اور یہ تعداد 2045 میں 463 ملین سے بڑھ کے 700 ملین تک ہو جائے گی۔ اسی ڈیٹا کے مطابق ہر سال 11.3% یعنی 4.2 ملین لوگ شوگر کے مرض اور اس کی پیچیدگیوں کی وجہ سے اس دنیا میں رخصت ہو جاتے ہیں، اور اگر حساب لگایا جائے تو تقریباً ہر 8 سیکنڈ کے بعد ایک شوگر کا مریض اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ بیماری لو سے مڈل انکم کے لوگوں اور ممالک میں زیادہ بڑھ رہی ہے۔ پاکستان دنیا میں شوگر کے حساب سے اس وقت 4تھے نمبر پر ہے۔ آئیے ہم اس بیماری کی وجوہات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، جینیٹک فیکٹر یعنی خاندان میں شوگر ہونا۔ نمبر 2، اوبیسٹی یعنی موٹاپا یا وزن کا زیادہ ہونا۔ نمبر 3، ان ہیلدی ڈائٹس، جس میں خوراک میں کاربوہائیڈریٹس اور کیلوریز کا زیادہ ہونا شامل ہے۔ 4تھے نمبر پہ فزیکل ان ایکٹیویٹی یعنی کھیل کود ورزش کا نہ ہونا یا کم چلنا پھرنا شامل ہے۔ 5ویں نمبر پر سگریٹ نوشی، اور 6ٹھے نمبر پر بلڈ پریشر اور کولیسٹرول وغیرہ کا خون میں زیادہ شامل ہونا، یہ شوگر کی وجوہات میں شامل ہے۔ شوگر کی علامات عمومی طور پر پیاس کا زیادہ لگنا، منہ کا خشک ہونا، پیشاب کا بار بار آنا، بھوک کا اچانک سے زیادہ لگ جانا، وزن میں کمی آنا، جسم میں درد، ہڈیوں میں دکھن اور ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، آنکھوں میں دھندلا پن، اور خون میں شوگر اور کولیسٹرول کی زیادہ مقدار، یہ شوگر کی علامات میں شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مرض پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے کچھ اصول دنیا کی مختلف تنظیموں نے جاری کیے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، لائف سٹائل موڈیفیکیشن یعنی طریقہ رہن سہن میں تبدیلی۔ اس کے مطابق وزن میں کمی، باقاعدگی سے واک اور ورزش، میٹھا اور میٹھی اشیاء کا بند کرنا، فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ کو اپنی خوراک میں شامل نہ کرنا یا ان سے دور رہنا شامل ہے۔ نمبر 2، ڈائٹ پلان، خوراک میں سبزیوں کا استعمال بڑھانا، پروٹین اور چکنائی کا مناسب حد تک استعمال یا بتائی ہوئی حد تک استعمال کرنا۔ تیسرے نمبر پر فروٹس کو مناسب مقدار میں خوراک کا حصہ بنانا شامل ہے۔ 4تھے نمبر پر ادویات کا استعمال، جو شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہیں، ان کا استعمال بھی باقاعدگی سے کرنا، یہ بھی شوگر کی مرض کو کنٹرول کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر شوگر کا
ریگولر چیک اپ کرواتے رہنا، بلڈ پریشر، شوگر اور دوسری تمام بیماریوں کا ریگولر چیک اپ کراتے رہنا اور اپنی معالج کی ہدایات پر عمل کرنا اس بیماری کو کنٹرول کرنے کا ضروری حصہ ہے۔ اس وقت دنیا میں نرس اور ڈائبٹیز کا کردار سراہا جا رہا ہے۔ نئی ریسرچ کے مطابق ڈائبٹیز اسپیشلسٹ نرسز کا کردار اس زمن میں بہت اہمیت حاصل کر گیا ہے اور اس سے شوگر کے مرض میں بہتری نوٹ کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں نرسز کو جو کردار ادا کرنا ہے اس میں ڈائبٹک ایجوکیٹر یا ٹیچر کا کردار، ایڈوانس کیئر گیور کا کردار، پیشنٹ موٹیویٹر کا کردار اور سائیکولوجیکل سپورٹر کا کردار شامل ہے۔ آج کے دن جو میسج دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شوگر کے مریض، ان کے عزیز و اقارب، دوست اور پورا معاشرہ مل کر شوگر کے مریضوں کا خیال رکھیں، ان کی صحت اچھی بنانے میں ان کی مدد کریں۔ شوگر کا مرض ہمیں سکھاتا ہے لائف ڈسپلن سے گزاریں، ہیلدی ایٹنگ اور ہیلدی لیونگ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شکریہ۔